لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر حاضر ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ، جس کا سلسلہ جاری ہے آداب زندگی کے عنوان سے. آج ہماری گفتگو جس موضوع سے متعلق ہے وہ ہے ناخن کا کاٹنا. اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اسلام نے ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے 34 نمبر کے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے جیسے ہمارے باطن کو سنوارنے کا زیادہ خیال رکھا ہے، ایسے ہی ہمارے ظاہر کو سنوارنے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے اپنے ظاہر کو پاک و صاف رکھنے کی طرف اور صحت مند رکھنے کی طرف. سوال یہ ہے کہ یہ جو ناخن ہیں ان کو کاٹنے کا فائدہ کیا ہے اور ان کو نہ کاٹنے کا نقصان کیا ہے. نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناخن کاٹنے سے بہت بڑے بڑے مرض اور امراض موقوف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر انسان ناخن کاٹ لیتا ہے تو اللہ اگر اسے کسی بیماری میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے تو اس سے اس بیماری کو ٹال دیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناخن کاٹنے سے انسان کی رزق و روزی کشادہ ہوتی ہے، اس کے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ناخن نہیں کاٹتا ہے، بڑے ناخن رکھتا ہے، تو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناخن کا حکم اسلام میں اس لیے ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو پھر شیطان کو گندگی پھیلانے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے. دوسرا نقصان اس ناخن کا یہ ہے کہ اس سے نسیان کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ ناخن کا کاٹنا سنت مؤکدہ ہے، جس کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. نبی مکرم اسلام مردوں کو ناخن کاٹتے وقت یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ناخن زندہ ناخن سے بالکل ملا کر کاٹو. زندہ ناخن یعنی بالکل جو ناخن بڑھا ہوا ہے اور جو اصل ناخن ہے اس سے بالکل ملا کر کاٹو. لیکن عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں ملا کر نہیں کاٹنا ہے، بلکہ تمہیں تھوڑا سا چھوڑ کے کاٹنا ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری زینت و آرائش کا سبب ہے. اس کے بعد فرمایا، دوسرے ایک روایت میں ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ نبی مکرم اسلام پر وحی آتے آتے رک جایا کرتی تھی. جب کئی بار ایسا ہوا تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ وحی کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جو وحی کے منتظر تھے کہ وحی نازل کیسے ہو، جب کہ تم لوگ ناخن نہیں کترواتے ہو اور انگلیوں کا میل و کچیل دور نہیں کرتے ہو. یعنی یہ اتنا خطرناک بیماری ہے ناخن کا نہ کاٹنا کہ اس سے نبی خدا پر وحی الہی موقوف ہو جاتی ہے، یعنی وحی الہی نازل نہیں ہوتی ہے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ناخن کیسے کاٹنا چاہیے. نبی مکرم اسلام نے دانتوں سے ناخن کاٹنے کو منع فرمایا ہے.
ناخن کبھی بھی دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ دوسری ایک حسن حدیث میں ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جذام اور برس کا مرض دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اس سے جذام اور برس کا مرض دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے، اگر جمعے کے دن ناخن نہ کاٹ سکو تو تھوڑا تھوڑا سا جمعے کے دن ناخن گھس ضرور لیا کرو تاکہ تمہارے ناخن کے ذرات گر جائیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جمعے کے دن لبیں اور ناخن کترواتا ہے خدا اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ یعنی مثلا اگر کوئی انسان اس جمعے سے لے کے اس جمعے کو ناخن اور لبیں کترواتا ہے تو اللہ آئندہ جمعے تک اس کتروانے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ آٹھویں امام نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھا۔ آٹھویں امام نے فرمایا، اے بھائی، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتلاؤں، کوئی ایسا کام بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے کبھی تمہاری آنکھیں نہ دکھیں؟ اس شخص نے فرمایا، فرزند رسول، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ میری جان آپ پر قربان ہو، فرمائیے بسم اللہ۔ آٹھویں امام نے فرمایا کہ ہر پنج شنبے کو یعنی جمعرات کو ناخن ضرور کتروایا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کی یہ فرمانے کے بعد اس پر عمل کیا اور مجھے آنکھوں کے دکھ سے نجات مل گئی، میں شفا یاب ہو گیا۔ دوسری ایک معتبر حدیث میں نبی سے وارد ہوا ہے کہ جو انسان جمعے کو ناخن کاٹتا ہے یا ناخن کترتا ہے، خداوند متعال اس کی انگلیوں کے پورووں سے درد کی شکایت کو دور کرتا ہے اور اس درد کی جگہ خدا انگلیوں کے پورووں میں صحت کو داخل کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو انسان ہفتے یعنی سنیچر یا جمعرات کو ناخن کاٹتا ہے تو خداوند متعال اس کو دانتوں کے درد اور آنکھ کے درد سے نجات عطا کرتا ہے۔ ساتویں امام سے منقول ہے کہ ساتویں امام سے معلوم کیا گیا کہ مولا ہمارے یہاں معاشرے میں مشہور ہے کہ ناخن فقط جمعے کو کاٹنا چاہیے، مولا آپ فرمائیے کہ صرف جمعے کو کاٹ سکتے ہیں یا جمعے کے علاوہ کسی اور دن بھی ناخن کو کاٹا جا سکتا ہے، کتروایا جا سکتا ہے؟ ساتویں امام نے فرمایا کہ اگر ناخن بہت زیادہ بڑھ جائیں اور جمعہ آنے میں ابھی کافی وقت ہو تو جب بھی تم ناخن کو بڑھا ہوا دیکھو تو فوراً اس کو کاٹ لینا چاہیے، جمعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت بھی ناخن بڑھ جائیں اس وقت کاٹ سکتے ہو۔ پانچویں امام سے روایت ہے کہ جو انسان ہر جمعرات کو ناخن کاٹتا ہے یا ناخن کترواتا ہے تو خدا کبھی بھی اس کی اولاد کو آنکھ دکھنے کے مرض میں مبتلا نہیں کرے گا، اس کو آنکھ دکھنے کے مرض سے دور رکھے گا۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ جمعرات و جمعہ، چونکہ جمعے کے دن بھی فضیلت ہے کاٹنے کی اور جمعرات کے دن بھی ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے دونوں دن کا ثواب ملے، جمعرات کا بھی اور جمعے کا بھی، تو پانچویں امام نے اس کے لیے دو طریقے بتلائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا تو جمعرات کو سارے ناخن کاٹ لو، صرف ایک ناخن جمعے کے لیے چھوڑ دو تاکہ جمعے کا ثواب بھی تمہیں مل جائے، یا اگر تم نہیں روکنا چاہتے ہو تو سارے ناخن کاٹ لو اور جمعے کے دن تھوڑا تھوڑا سا انہی کٹے ہوئے ناخنوں کو گھس لو تاکہ تمہارے ناخنوں کے ذرات گر جائیں۔ اور ناخن کاٹتے وقت معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دعا کی تلاوت
کر لینا چاہیے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد علیہم السلام۔ اب رہا سوال یہ کہ ہمیں ناخن کاٹتے وقت کون سے ہاتھ کے پہلے کاٹنا چاہیے، ابتدا کہاں سے کرنا چاہیے، اختتام کہاں پر کرنا چاہیے۔ روایات میں وارد ہوا ہے، مختلف طریقے اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ناخن کاٹتے وقت ابتدا اپنے بائیں ہاتھ سے کرے اور اختتام داہنے ہاتھ پر کرے۔ چھٹے امام سے منقول ہے کہ جب تم ناخن کاٹ رہے ہو تو ناخن کاٹنے کے بعد ناخن کو کہیں پر ایسے ہی پھینک نہ دو، ایسے ہی پڑے نہ رہنے دو، بلکہ قرآن مجید کے سورہ مرسلات کی 25 نمبر کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے زندہ اور مردہ دونوں کو دفنانے کی جگہ قرار نہیں دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مردے کو تو زمین میں دفنایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، لیکن زندے کو تو نہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر زندہ دفن کرنے سے مراد تمہارے دانت اور ناخن کا دفن کرنا ہے۔ یعنی جب تم ناخن کاٹ رہے ہو تو اس کے فارغ ہونے کے بعد تمہیں چاہیے کہ اپنے ناخن زمین میں دفن کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ایک معتبر حدیث میں ہے، مولا کائنات نے رسول اسلام سے نقل فرمایا کہ نبی نے ہم کو 4 چیزوں کو زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی، بالوں کا دفن کرنا، دوسرے دانت کا دفن کرنا، اور تیسرے ناخن کا دفن کرنا، اور چوتھے خون کا دفن کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی سے منقول ہے کہ 7 چیزیں جس وقت بھی انسان کے بدن سے جدا ہوں تو فوراً ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ ان 7 چیزوں میں بال، ناخن، خون، خون حیض، اور اس کے علاوہ آول ناول، اور دانت، اور نطفہ بستہ جس میں خون پڑ گیا ہو، یعنی ایک ایسا نطفہ کہ جس میں خون آ گیا ہو اس کو فوراً دفن کر دینا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ مختلف طریقے میں نے عرض کیا، ناخن کاٹنے کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک سمپل طریقہ جو ہم نے بیان کیا کہ انسان بائیں ہاتھ سے ابتدا کرے اور دائیں ہاتھ پر اختتام کرے، لیکن اس کے بعد جو طریقہ معصومین نے بیان کیا وہ یہ کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کرے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر اختتام کرے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ، دائیں کی چھوٹی سے ابتدا کرے اور دائیں ہاتھ کے سارے ناخن کاٹ لے، اور پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کرے اور پھر بائیں ہاتھ کے سارے ناخن کاٹ لے۔ تیسرا طریقہ، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے ابتدا کرے اور پھر اس کے بعد اس انگشت شہادت کی ساتھ والی انگلی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ والی انگلی، اور پھر اس کے بعد چھوٹی انگلی، اور پھر انگوٹھا، اور اس کے بعد سارے انگلیوں کے ناخن کاٹ لے، اور پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کی بڑی انگلی سے ابتدا کرے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اس طریقے پر عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ناخن کے کاٹنے کا ثواب اس کاٹنے والے کو عنایت فرمائے گا، مرحمت فرمائے گا۔ یہ وہ تعلیمات محمد و آل محمد ہیں کہ جو ہمارے جسم اور بدن کو صحت مند رکھنے میں مفید و مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور جسم کا صحت مند رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری روح پاک و پاکیزہ رہ سکے، روح صحت مند رہ سکے، اور روح کا صحت مند رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم عبادت پروردگار صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔